السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر و مدد دے، آمین۔ سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 153 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 154 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 154 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ ٹرانسلیشن۔ واختارا اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم میں سے 70 رجلاً 70 آدمی لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے، لمیقاتنا ہمارے وقت مقررہ کی ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ تو جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قالا فرمایا ربی اے میرے رب لو شئت اگر تو چاہتا، اہلکتہم ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل اس سے پہلے، وإیائی اور مجھے بھی، اتہلکنا کیا تو ہلاک کر دے گا ہمیں، بما فعل السفہاء منا ساتھ اس کے جو کیا بے وقوفوں نے ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری طرف سے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے جس کو تو چاہتا ہے اور تو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں، وارحمنا اور رحم کر ہم پر، وانت خیر الغافرین اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 154 سے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو لے لی تورات کی تختیاں، یعنی جب یہ دعا بھی کی کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، میرے بھائی پہ بھی، تو ایک طرح سے ریلیکس ہوئے، تو اس وقت فوراً سے جو تورات کی تختیاں ادھر پھینکی تھی ڈالی تھی ان کو اٹھا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تختیاں کچھ تو ٹوٹ گئی تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ کچھ کی رائے ہے کہ پتھروں کی تھی، پتھر کی تختیاں تھیں، جب اس طرح بے اختیار ان کو پھینکا، ان کو رکھا تو وہ ان میں سے کچھ ٹوٹ گئیں، جو ٹوٹی تھیں ان کو بھی اٹھا کر تو اس کے اندر جو کچھ لکھا تھا وہ ان کو پڑھ سنایا، اور وہ تختیاں کوئی عام نہیں تھیں، بہت زبردست، ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشلی ان کو دی گئی تھیں، اور وہ جو کچھ اس کے اندر لکھا تھا وہ ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھا، جیسے ہمارے لیے قرآن مجید ہدایت کا مشعل راہ ہے، اسی طرح ان کے لیے جو کچھ ان تختیوں کے اندر لکھا تھا وہ ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ جیسا کہ آج بھی قرآن مجید ہر کوئی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اس کو محترم سمجھتا ہے، لیکن ہدایت ان کو ہی ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو ادھر اسی چیز کو واضح کیا جا رہا ہے، وفی نسختها اور اس کے نسخے میں، یعنی کہ تورات کی جو تختیاں تھیں، جو کچھ وہ صحائف تھے یا تختیاں ہی تھیں، اس کے اندر جو کچھ لکھا تھا وہ ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے
جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو تختیاں ٹوٹ گئی تھیں ان کو دوبارہ سے جوڑ کر جو کچھ لکھا تھا اس کو دوبارہ سے لکھا گیا، اس کی کاپی کی گئی۔ حقیقت الحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ کچھ اندازے ہو سکتے ہیں یا کچھ بعض اوقات اسرائیلی روایات ہوتی ہیں جو کہ مفسرین نقل کرتے ہیں، باقی اس علم کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر مزید کیا ہوا کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چن کر ان کو کوہ طور پر لے گئے، اور جو وقت مقرر اللہ کی طرف سے مقرر تھا اس وقت پہ پہنچ گئے۔ اسے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اہمیت کے پیش نظر ان الفاظ کو کوڈ کیا ہے، لیمیقاتنا، ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پہ، کہ گویا کہ یوں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے بہت پابند تھے اور اسی وقت کی پابندی کے پیش نظر عین وقت پہ پہنچے جو وقت وعدے کے مطابق رکھا گیا تھا۔ تو ہوا کیا کہ جب ان لوگوں کو لے کر 70 لوگوں کو منتخب کر کے لے گئے، وقت مقرر پہ پہنچ بھی گئے اور ان کے رب نے ان سے کلام بھی کیا، تو جو 7 لوگ گئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ جو آواز ہم نے سنی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ یہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز ہے۔ اس آواز کو جب تک ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، اس شخصیت کو، اس ہستی کو، تو ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا بجھایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے جو پہاڑ پہ تجلی دیکھ چکے تھے، پہاڑ اس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، تو سمجھایا کہ اس طرح نہ کرو، اتنا بڑا مطالبہ نہ کرو۔ لیکن جب انہوں نے اس مطالبے سے باز نہ آئے اور بار بار اسی بات میں مصر رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس گستاخی پہ ان پہ کیا ہوا کہ پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی بھی گری، جیسا کہ اور مقامات پہ صاعقہ کا ورڈ بھی آتا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ 2 طرح سے ان پہ عذاب آیا، ایک زلزلے کی صورت میں، دوسرا اوپر سے بجلی گری، تو یہ لوگ ادھر ہی ختم ہو گئے، ادھر ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس چیز کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے کہ ایسا ہو چکا ہے، جو میں اب 70 لوگوں کو منتخب کر کے لایا تھا ہدایت کے لیے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میری قوم کے لوگ کیسے ہیں، بار بار طرح طرح کے مطالبات کرتے رہتے ہیں، انہوں نے تو مجھے چھوڑنا نہیں، جینے نہیں دینا۔ تو بہت پریشان ہوئے کہ اب میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ان لوگوں کو منتخب کر کے لے کے گئے تھے تو جو معزز شخص سمجھے جاتے تھے ان کا ہی چناؤ کیا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی چیز کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایائی، کہ اگر تو چاہتا تو ان کو بھی ہلاک کر دیتا اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کر دے گا ہم کو اس وجہ سے کہ جو کچھ ان بیوقوف لوگوں نے کیا، یعنی کہ مطالبہ تو کچھ لوگوں نے کیا تھا لیکن اس کی وجہ سے سب لوگوں کو ہی ہلاک کر دیا ہے، تو یہ واقعی تیری طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری طرف سے، کیونکہ جب کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے سب لوگوں کو ہی اس غلطی کا جو ازالہ ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی کی، عجز و نیازی کی، اور کیا کہا تذل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، یہ تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے ہدایت بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ بھی کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک طرح سے معجزات ہوتے ہیں، آزمائشیں دیکھ کر کچھ لوگ تو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ مزید اس سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بہت ہی زیادہ عاجزی کی، بہت زیادہ ندامت کا اظہار کیا اور اللہ کی بڑائی بیان کی، انت ولینا فاغفر لنا، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے۔ اور یہ وہی مضمون دکھتا ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ بھی کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت
پریشانی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں نے تو مجھے چھوڑنا نہیں، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا ان کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو طرح واقعے پیش آئے ہوں، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تجلی والا واقعہ الگ ہو، اور یہ جو منتخب کر کے کچھ لوگوں کو 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، تو یہ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں کہ دو واقعہ الگ الگ ہیں، یہ کہ ایک ہی موقع پہ دونوں واقعہ پیش آئے ہیں۔ البتہ یہ بات تو واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا اظہار کیا تھا وہ محبت میں آ کر تھا، لیکن ان لوگوں نے جو اظہار کیا تھا یہ ایک طرح سے گستاخی والا انداز تھا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک تو اس آواز کو ہمارے سامنے لا دکھائے، کہ اللہ ہمارے سامنے نظر آئیں تو پھر ہم مانیں گے، ورنہ اس طرح ہم نہیں ماننے کے۔ آج کے اتنے ہی کافی ہیں، ادھر سے ہی اپنا لیسن نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔